آخرت تو تیاری کر دنیا نہ چار مانو فانی خوئی جہانو فانی خوئی جہانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام. میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل شنگلی بانڈی کے ڈنا کرکٹ گراؤنڈ، اور ہمارے ساتھ جو ڈنا گاؤں ہیں اس کے ہمارے کچھ دوست موجود ہیں. تو ہم ان سے، چونکہ ہم تو ویسے ہی آئے تھے ادھر گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن یہ ہمیں مل گئے ہیں، تو ہم نے کہا یہاں پر جو ڈنا میں شنگلی بانڈی میں زبان بولی جاتی ہے مانکیالی، تو اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے، اس کی تاریخ کے حوالے سے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ انہیں کب پتہ چلا کہ واقعی وہ اس طرح کی زبان ہے کہ جو دنیا میں اور کہیں پر نہیں ہے. جی بہت شکریہ آصف بھائی، آپ یہاں تشریف لائے، ہمیں موقع دیا اپنی زبان کا کچھ بتانے کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے اس کی تاریخ کے بارے میں 2-3 قسم کی باتیں ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنی ہے نا. لکھی ہوئی ہمیں تحریر تو کوئی نہیں ملتی، ریٹن ہسٹری اس کے بارے میں کوئی نہیں ملتی. جو زبانی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بزرگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو فور فادرس ہے وہ سوات سے یہاں آئے، ادھر شوشنی نام کا کوئی گاؤں ہے وہاں پہ، تو وہاں کے وہ لوگوں کے ساتھ رہے، شاید تبلیغ کی غرض سے یا جہاد کی غرض سے. تو پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے ادھر شادی کر لی اور پھر ان کی اولاد ہو گئی، تو کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ وہاں چلے گئے. تو یہ زبان وہ وہاں سے لے کے آئے تھے. یہ کتنے عرصہ یا کتنی یہ تقریباً صدیاں پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریباً 200-300 سال پہلے کی بات ہے. تو پھر ان کا ایک اولاد میں سے کوئی ادھر آیا، ڈنا میں یہ ڈنا آباد ہوا، تو یہ زبان ادھر آ گئی اور ہم بولنے لگے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو نواب صاحب تھے ان کا یہ جو بانڈی شنگلی کا ایریا تھا، یہ انار سے ادھر جو ایریا ہے یہ پہلے ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. نواب جی ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، یہاں پہ تراوڑا کی حکومت تھی. تو ان کے ساتھ ہم بھی ادھر رہتے تھے، ہمارے بزرگ، اور تراوڑا جو ہے وہ یہ زبان بولتے تھے مانکیالی. تو ہمارے بزرگوں نے ان سے سیکھی، ان کے ساتھ جب رہتے تھے تو وہ بھی یہ زبان بولتے تھے. پھر تراوڑا کو نواب صاحب نے بعد میں ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا، وہ ادھر ادھر علاقے میں پھیل گئے اور کچھ بھاگ گئے. تو ہمارے بزرگوں نے ان سے سیکھ کے تو بولنے شروع کر دی. لیکن یہ جو بھی باتیں یہ کوئی مطلب ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. جی یہ سنی سنائی باتیں ہیں. اچھا، تو یونین کونسل شنگلی بانڈی میں کتنے گاؤں ہیں جو یہ زبان جو ہے وہاں پر بولی جاتی ہے؟ اور دوسرا، شنگلی بانڈی سے باہر، چونکہ اس پہ یقیناً ریسرچ ہوئی ہوگی، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرتے ہیں. کوئی ایریا ہے جہاں پر یہ زبان بولی جاتی ہے؟ یہ جو ہمارا ڈنا ہے اس میں پراپر یہ زبان بولی جاتی ہے نا، کوئی 50-60 گھر ہیں. اس کے علاوہ یہ جو چھوٹا سا گاؤں ہے ڈمکا نام کا، وہاں پہ 10-12 گھر ہیں، وہ یہ زبان بولتے ہیں. پھر وہ سامنے گلدار نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ کچھ فیملیز ہیں، 10-12 گھر ہیں، وہ یہیں سے شفٹ ہوئے ہیں نا، وہ یہ زبان بولتے ہیں. باقی پہلے ہمیں تو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ زبان دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی، لیکن جب سے یہ اس پہ ریسرچ کا ایک باقاعدہ کام شروع ہوا ہے. ریسرچ کب ہوا؟ یہ 2012-13 سے یا 14 سے سٹارٹ ہوا تھا. تو جو صحیح کام شروع ہوا وہ 2017-18 کے بعد ہوا تھا. تو اس وقت ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ باقی دنیا میں یہ زبان نہیں ہے. آپ نے کہا اس پر کسی نے پی ایچ ڈی کی تھی؟ ڈاکٹر عظمیٰ انجم ہے، اسلام آباد سے، قائد اعظم یونیورسٹی کی تھی، انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی شروع میں. اس کے بعد امریکہ سے جو یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکساس، وہاں پہ ہیں ڈاکٹر صدف منشی، ایک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں، لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، یہاں آئی ہیں. ہم 2 بندے وہاں گئے بھی تھے. ہاں آپ بھی گئے تھے. دوسرا کون گیا تھا؟ گوہر رحمان نام ہے، وہ گیا تھا. تو وہ ڈاکومنٹیشن کا پروجیکٹ تھا 3-4 سال کے لیے، اس میں ہم نے حصہ لیا تھا. وہ ایک پراپر ہمارا جو ڈاکومنٹیشن کا کام ہے وہ اس زبان پہ ہوا. تو وہ کس طرح ایکسپیرینس رہا؟ اصل میں ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے ڈاکومنٹیشن کا تھا نا، تو ان کا مقصد ہماری زبان کو اس کے زیادہ سے زیادہ ایسا کو ڈاکومنٹ کرنا تھا. تو ڈاکومنٹیشن میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہیں، آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہیں، باقی جو ریٹن ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کو پریزرو کرتے ہیں. کچھ جو ہے تحریر ہوتی ہیں، کچھ لوگ ان پہ ریسرچ کرتے ہیں تھوڑی بہت جو ہوتی ہیں. باقی جو نہیں، آپ کی اپنی زبان کی کوئی تحریر موجود ہے؟ زبان کی مطلب وہ جو تحریر کرتے ہیں نا، تو وہ کس زبان میں کرتے ہیں؟ وہ ریسرچ پروسیس کے لیے کرتے ہیں، اس کو IPA کہتے ہیں. وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے. ہماری زبان میں جو الفابیٹس ہیں وہ ابھی ہم نے بنانے ہیں، اس کو بنائیں گے، اس کے بعد تحریر ہوگی. پہلے ابھی تک الفابیٹس نہیں ہے؟ ابھی تک نہیں ہے. وہ لوگ جو اس میں کرتے ہیں IPA میں، وہ ہماری ہر کسی کی سمجھ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنے سمبلز ہوتے ہیں، اسپیشل قسم کے کریکٹرز وہ یوز کرتے ہیں. تو وہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں، وہ ریسرچ پروسیس کے لیے ہوتی ہے. تو ہم نے وہاں ڈیٹا اکٹھا کیا، ان کی ہیلپ کی ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں. آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ویڈیو ہوتی ہیں، اور کچھ ریٹن ڈیٹا ہوتا ہے. پھر
کچھ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ پیپرز لکھتے ہیں کچھ چھوٹے موٹے، وہ اگرچہ اس معیار کے نہیں ہوتے لیکن کافی بہتر ہوتے ہیں وہ. چلو امریکہ سے واپس پاکستان آ جاتے ہیں. جی یہاں پر میں نے جس طرح آپ سے پوچھا کہ یہی شنگلی بانڈی کے جو جس طرح آپ نے 2-3 گاؤں بتائے جی وہاں پر لوگوں کو یہ زبان آتی ہے، جی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کو دیگر زبانوں نے کتنا متاثر کیا؟ ظاہر ہے شادیاں جی ہاں دوسرے فیملیز سے یا دوسرے جی خاندانوں سے جی یا ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اور زبان بولتے ہیں، جی تو ہاں مادری زبانیں تو ماں کی زبان جو ہے وہ اور ہوتی ہے، جی ہاں تو اس نے اس زبان کو کتنا متاثر کیا ہے؟ جی کافی متاثر کیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے جو رواج ہے باہر سے جو شادیاں کرتے ہیں، پہلے تو لوگ بزرگ نہیں کرتے تھے لیکن اب کافی رواج ہے، تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے زبان پہ، کیونکہ جو ماں ہوتی ہے وہ بچے تو اسی کی زبان سیکھتے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ دوسری زبان پہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے جس کا بہت زیادہ جو ہے زبان پہ اثر ہو رہا ہے. دوسری چیز جو ہے جو ڈومیننٹ لینگویج ہے یہاں کی ہند کو، اس کا بڑا انفلوئنس ہے اس زبان پہ، تو اس کی وجہ سے بھی کافی زبان جو ہے وہ یعنی معدومیت کی طرف جا رہی ہے، اگرچہ سلو ہے لیکن جا رہی ہے معدومیت کی طرف. تو یہ 2 بڑے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو زبان ہے وہ خطرے سے دوچار ہے. ویسے بھی اس کے اسپیکرز بھی بہت پہلے ہی بہت تھوڑے لوگ بولتے ہیں، محدود ہیں، ظاہر ہے محدود آپ ہے. جی ہاں آپس میں بولتے ہوں گے، جی ہاں گاؤں اور سے تو باہر کوئی تو نہیں نہیں بولتے. جی ہے. ہاں بالکل. اور پھر یہ جو 2 عناصر ہیں ان کی وجہ سے اور زیادہ خطرات بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ماہرین ہیں وہ ہائیلی انڈینجرڈ لینگویجز میں رکھتے ہیں کہ تو اس کے تحفظ کے لیے اس کی بقا ہو، جی یہ جی ختم نہ ہو، یہ جی معدوم نہ ہو، جی حکومتی سطح پر یا اور اس طرح کے بین الاقوامی جو ادارے ہیں جی جی وہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی حکومتی سطح پر تو کچھ نہیں ہے. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے زبانوں کو پہلے تو ریکگنائز ہی نہیں کیا جاتا. ہماری جو مردم شماری ہوتی ہے اس میں ہماری بڑی لینگویج کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، ہماری تو چھوٹی سی لینگویج ہے. تو یہ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے جو ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے جو بھی سن رہے ہیں، کم از کم ہماری جو پاکستان کی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان کو ریکگنائز کریں. کسی بھی جو سروے ہوتا ہے ہمارے مردم شماری یا اس طرح کے، تو ان میں ہماری لینگویج کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اس سے ہمیں جو لینگویج کے جو ایگزیکٹ اسپیکر ہوتے ہیں ان کا صحیح پتہ چلتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ زبان کو محفوظ کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس کو زبان کو جتنا زیادہ بولیں گے تو ہم اس کو بچا سکتے ہیں. جتنا ہم اس کو چھوڑتے جائیں گے، اس سے دور ہوتے جائیں گے، تو ظاہر یہ ختم ہوتی جائے گی. اور گھروں میں ہمیں بولنی چاہیے، ہمیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سکھانی چاہیے، اور جو چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں اپنے بچوں کے لیے چھاپنی چاہیے تاکہ وہ ان کو پڑھ کے سیکھ سکیں. اور پھر کوئی ایسا ادارہ چھوٹا سا ہمیں بنانا چاہیے کہ جس میں ہمیں ہمارے بچوں کو ہم یہ زبان سکھا سکیں تاکہ وہ زبان سے دور نہ ہو. نہیں، آپ نے کہا الفابیٹس جو ہیں جی وہ اس حوالے سے بین الاقوامی طور پر امریکہ آپ گئے تھے، اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے جی ہیں؟ اصل کوئی میں پیش رفت ہو رہی ہے؟ اگر اس کے الفابیٹس ہوں گے، یہ زبان اس کی کوئی تحریری شکل اگر ہوگی جی جی تو آپ نہیں سمجھتے اس سے بھی یہ زبان جو ہے معدوم نہیں ہوگی؟ جی مطلب اس کا جو اس وقت اس کے بقا کا مسئلہ درپیش ہے، جی شاید یہ ڈینجر زون سے کم از کم نکل آئے. جی یہ اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ریٹن کا جو آپ نے پوچھا ہے تو اس میں الفابیٹس باہر کے ادارے یا آپ کو کوئی یونیورسٹی یا کوئی لوگ نہیں کر کے دیتے، وہ آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں. وہ صرف آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کیونکہ اس پہ کمیونٹی کا متفق ہونا ضروری ہوتا ہے نا. تو ان لوگوں کو تو ہماری زبان کا نہیں پتہ کہ اس میں کون سے ساؤنڈ ہیں اور کون سے واول ہیں، اور پھر جو زبان کی اپنی جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں یا جو ورب ہوتا ہے ان کو باہر کے لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم نے خود کرنا ہے. اس میں جو گائیڈ لائن ہے، زبان جتنا جی سمجھتے ہاں ہیں باقی تو نہیں سمجھتے جو نا. گائیڈ لائن ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن جو آپ میں بھی ایکسپرٹ تعلیم یافتہ لوگ جی بہت سے ہیں نا. جی ہاں ایکسپرٹ ویو وہ دے سکتے ہیں. بالکل. تو کام وہ صرف یہ کر سکتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں. وہ یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکساس سے بھی کر رہے ہیں، اور یہ اسلام آباد سے FLI کا ادارہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں. بلکہ وہ تو ہمیں یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ الفابیٹ بنائیں اور پھر اپنی زبان کو تحریر میں لائیں تاکہ یہ معدومیت کے خطرے سے نکلے. اچھا ہم نے بھی اب کوشش شروع کی ہے کہ اس کو ہم اپنے الفابیٹس بھی بنا رہے ہیں اور اس کو اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو کم از کم بولیں تو صحیح نا. اگر تحریر میں چلو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن بولنے کی حد تک ہم چھوڑنے کی طرف نہ جائیں. یہ آپ جو سارے اس جو 2-3 گاؤں ہیں ان کے جو ٹیچر ہیں اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کہا ہم نے سوچا ہم کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں جو ٹیچرز ہیں نا ان کو ٹھیک ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن جو لنگوسٹک ہے یہ پراپر ایک فیلڈ ہے نا.
تو ٹیچر کو لنگوسٹک کا پراپر علم نہیں ہے، تو جب تک ان کو لنگوسٹک کی ٹریننگ نہیں دی جاتی وہ اس پہ کچھ بھی نہیں کر تو سکتے. ٹریننگ یہ کہاں حاصل کریں گے؟ ٹریننگ خود بھی کر سکتے ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارا مواد موجود ہے، تو وہ مختلف ادارے ہیں وہ بھی کراتے ہیں. یا اگر کسی کا انٹرسٹ ہو تو لنگوسٹک میں ماسٹر کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، یا جو گرامر ہے کم از کم ہم پڑھتے ہیں انگلش اردو میں وہی مضبوط کر لیں تو اس سے بھی کافی مدد مل سکتی ہے. میرا خیال ہے سن 2020 میں یا 19 میں بی بی سی کے جو نمائندے ظفر سید جی انہوں نے میرا خیال ہے پہلے یہاں اس گاؤں کا وزٹ کیا تھا جی ہاں اور انہوں نے کہا تھا کہ تحصیل اگی میں، ضلع مانسہرہ میں، جی یو سی شنگلی بانڈی میں، ڈنا اور اس طرح کے 2-3 جی اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جی جہاں پر یہ زبان بولی جاتی ہے جی اور پوری دنیا میں یہ بات پھیلی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی امریکہ سے اور دیگر جو دنیا ہے جی اس کی توجہ اس جانب جو ہے وہ مرکوز ہوئی. جی حکومت پاکستان کی توجہ اس جانب مرکوز ہوئی. یہاں جو ریسرچ کے ادارے ہیں، جو زبانوں کے حوالے سے کوئی کام کرنے والے ادارے ہیں، جی جی انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ انہوں نے یہاں کوئی وزٹ کیا؟ جی یہاں پہ جو ہے ایف ایل آئی ہے، اگرچہ وہ باہر کسی ملک سویڈن سے کوئی وہ فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ ان کے تحت چل رہا ہے، پاکستان کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی ہمارا غیر سرکاری ادارے؟ جی غیر سرکاری ہے، وہ این جی او ہے، ایف ایل آئی نام ہے اس کا، فورم فار لینگویج انیشیٹو. تو وہ سب سے زیادہ یہ جو چھوٹی زبانیں مائنر لینگویجز ان پہ زیادہ کام وہ کرتے ہیں، تو وہ رابطے میں. ہاں تو اسلم بھائی ہمارا اس نے 2-3 نظمیں سی لکھی ہیں، تو ایک ان میں سے ہے کہ پہلا اس کا شعر ایسا ہے کہ آخرے تن تو تیاری کر دنیا نہ چار مانو، آخرے تن تو تیاری کر دنیا نہ چار مانو، فانی خوئی جانو فانی خوئی جانو. تو مطلب یہ ہے کہ ہاں ترجمہ ضروری ہے. جی ہاں آخرت کی تیاری کرو، دنیا کا کیا ارمان ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے حکومت سے، جو اور حکومتی ادارے ہیں، غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، اس زبان کے حوالے سے، اس زبان کے فروغ کے حوالے سے؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری جو مائنر لینگویجز ہیں، چھوٹی زبانیں اس علاقے میں اور بہت ساری ہیں مانکیالی کے علاوہ بھی، تو ان پہ توجہ دی جائے، کیونکہ بہت ساری لینگویجز ایسی ہیں جو کہ انڈینجرڈ ہیں. اور آپ نے کہا اور زبانیں ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، اور جی کون سی جی زبانیں ہیں؟ اور بہت ساری زبانیں ہیں، جیسے پالولا ہے، کھوار ہے، شنا ہے، کچھ بڑی کچھ ان میں سے ادھر کافی ساری چھوٹی ہیں. اگرور یہ تناول میں یا کوستان کی طرف؟ کوستان میں، چترال میں، گلگت میں، یہ جو کشمیر میں کنڈل شاہی وہ بالکل بزرگ بولتے ہیں، جو نوجوان نسل ہے ان سے ختم ہو گئی ہے. تو ایسی ادھر سوات میں ایک زبان تھی شاید بشام میں، تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو ایسی بہت ساری زبانیں ہیں جو ابھی بھی معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں، تو ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. مانکیالی زبان میں یہ کون سی زبانوں کا امتزاج ہے؟ کون سے مطلب زبانوں کے زیادہ الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور اپنے زیادہ ہیں یا اور زبانوں کے زیادہ ہیں؟ نہیں، اس کے جو کور ووکیبلری ہوتی ہے اگر وہ کسی بھی زبان کی اپنی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک یونیک لینگویج ہے. تو مانکیالی کی کور ووکیبلری تو اپنی ہے، وہ کسی سے نہیں ملتی. اور دوسری بات جو ہے وہ زبانوں کے ایک دوسرے سے الفاظ ملتے جلتے ہیں، یہ نارمل سی بات ہے. بہت ساری زبانیں ایسی ہیں ایک دوسرے سے الفاظ لیتے ہیں، بارو کرتے ہیں، اور اردو نے تو بہت سارے بہت سارے کیے. تو مانکیالی میں بھی ایسا ہے، جو شنا زبان ہے اس کے بہت سارے الفاظ ملتے ہیں. بٹیری ہے بشام میں بولی جاتی ہے. شنا کہاں بولی جاتی ہے؟ شنا گلگت میں بولی جاتی ہے، اس کے بہت سارے الفاظ ہیں. بٹیری ہے یہ بشام میں بولی جاتی ہے، اس کے بہت سارے الفاظ ہیں. یہ جو سوات میں ہے تورویلی، اس کے بہت سارے الفاظ ہیں. تو پالولا ہے اس کے بھی کچھ الفاظ ہیں. یہ جو کنڈل شاہی ہے کشمیر میں جو بولی جاتی ہے، جو تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس کے بھی بہت سارے الفاظ ہیں. تو ان زبانوں کا بہت سارا تو یہاں جہاں پر آپ رہتے ہیں مقامی ہن کو یا جس طرح پشتو، یہاں اس کے کوئی الفاظ ہیں؟ پشتو کے کس بھی حد ہیں، تک ہیں؟ پشتو کے بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں. اور ہنکو کا تو پہلے بہت تھوڑے تھے، لیکن اب انفلوئنس زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو اب کافی سارے ہیں، کیونکہ زبان یہ ڈومیننٹ لینگویج ہے، تو وہ انفلوئنس تو اس کا زیادہ ہے ہندکو کا، تو اس کے بھی بہت زیادہ الفاظ ہیں. اس وقت ہم آ گئے ہیں ڈنا گاؤں میں، تو امتیاز بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز سے اس حوالے سے پوچھیں گے مانکیال قوم کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ مانکیال قوم کی تاریخ تو تقریباً کوئی 200 سال کے لگ بھگ پرانی ہے. ریٹن فارم میں تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ بھئی اس طرح کی پراپر ایک چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ قصے کہانیوں کی صورت میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ یہ سوات سے ہمارے بزرگ جتنے تھے وہ سوات سے یہاں مائگریٹ کر کے آئے تھے، اور ابھی یہ شوشنی کو آئے تھے اور وہاں سے پھر ادھر ڈنا کو آئے.
सब तकरीबन बुज़ुर्ग यही कहते हैं कि शोशनी को वो कुछ जिहाद की गरज से कहते हैं और कुछ तबलीग की गरज से कहते हैं कि वो आए हुए थे। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी इस वक्त मौजूद हैं, गुलाब खान नाम है। उनसे हम पूछेंगे, बाबा जी आप बताएं कि जो मानक्याली ज़बान है, तो आप चूँकि यहाँ गांव के मशरान में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एजड लोग हैं, उनमें शामिल हैं, तो इसकी तरवीज के लिए या इस ज़बान की बका के लिए आप लोगों ने, जो बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्होंने कुछ किया? आपको कभी ये एहसास हुआ कि हमारी ज़बान जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो मादूम होती जा रही है? बस इसके बारे में तो कोशिश इसलिए नहीं हुई कि इर्द गिर्द हमारे पठान और तलोली लोग ज़्यादा आबाद हैं, गुजर ज़्यादा आबाद हैं, तो वो अक्सरियत में, तो उस वजह से हमारी ज़ुबान जो है वो पीछे रह गई। जो नई नस्ल आई है उसने उर्दू इनको वो ज़ुबान इख्तियार कर ली। जो पहले बड़े थे उन सबको आती थी, शोशनी, चमरासी, ये सारे ख़ानदान में ये राय थी, लेकिन बाद में आने वाली नस्लों ने उर्दू, पश्तो इनको को इख्तियार कर लिया। तो उर्दू इनको पश्तो को इख्तियार करने की वजह क्या है? कि ये वजह नहीं है कि शादियाँ आपने बाहर से की हैं? शादियाँ भी की हैं और ज़्यादा इर्द गिर्द हमारे पड़ोस में जितने हैं वो गुजर और तलोली पठान की अक्सरियत है, तो इस वजह से शादियाँ भी हो गई हैं और उनसे भी ज़्यादा उठना बैठना जो। सुलेमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने बुज़ुर्ग से भी बात की, तो अब जब से ये ज़बान इसको इतनी शोहरत मिली है, आपको गाँव को मिली है, आप लोगों को मिली है और यकीनन इस ज़बान की वजह से मिली है, तो उसके बाद आपने जो आपके 2-3 गांव हैं, इस गांव की सतह पर इस कोई फ़ैसला किया है कि यार इस ज़बान की बका के लिए अब हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि ज़बान आपकी है और उसकी बका जो है वो भी आप लोगों के हाथ में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बारे में हमने एक पहले भी हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें हम आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, और आज हमारी एक मीटिंग हुई थी FLI के साथ, एक इदारा है इस्लामाबाद में जो छोटी ज़बानों पे काम कर रहा है। वो तकरीबन 25 ज़बानों पे, 26 पे वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर। तो अभी वो दोस्त हमारे पास आए थे और वो यही कह रहे थे कि इब्तिदा हमने करनी है कम्युनिटी वालों ने। तो हमने ये बैठ के फ़ैसला किया है कि अब इसके अल्फ़ाबेट हमारे पास मौजूद हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली इसको हम इस शक्ल में लेके आएंगे और उनसे हमारी बात हो गई है, वो हमें अल्फ़ाबेट सब मौजूद हैं? मौजूद है। अच्छा, वो प्रोसेस मतलब हो गया है? प्रोसेस हो गया है। इसमें कुछ चूँकि हमने ज़्यादातर उर्दू से लिए हैं, कुछ लफ्ज़ नए हैं, तो हम बाकी ज़बानों में से देख रहे हैं। उस पर हमारी एक मीटिंग होगी, जैसे ही वो क्लियर होता है फिर हम जो है FLI के साथ हमारी मीटिंग होगी और वो हमें एक ट्रेनिंग कराएंगे आर्थोग्राफी के हवाले से, ख़त्ताती, जो ख़त्ताती का निज़ाम है, रस्मुल ख़त। तो रस्मुल ख़त हम तय करेंगे कि हमने कौन सा रस्मुल ख़त रखना है, तो फिर हमें वो ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद इंशाअल्लाह अगले 2-3 महीनों में हम इसके लिए एक उर्दू कायदा हमारे ज़हन में है कि हम उर्दू कायदा तैयार करने वाले हैं। जी, तो व्यूवर्स, आज हमने जो मानक्याली ज़बान है उस हवाले से गुफ्तगू की अपने दोस्तों के साथ। हुकूमत वक्त से भी हम मुतालबा करेंगे कि मानक्याली ज़बान से फ़रोग़ के लिए वो इक़दामात करें। BBC वाले यहाँ आकर प्रोग्राम कर सकते हैं, उन्होंने इस ज़बान को मुतारफ़ कराया दुनिया के सामने, लेकिन इन लोगों से मैंने गुफ्तगू की, हुकूमत, हमारी हुकूमत ने इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं किया। तो हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश होगी कि वो भी इस हवाले से इक़दामात करें और इस इलाके की, खूबसूरत इलाके की तरक्की के लिए भी इक़दामात करें और इस ज़बान के बका के लिए, इस ज़बान के फ़रोग़ के लिए भी ऐसे इक़दामात उठाएँ ताकि ये ज़बान मादूम होने से बच सके। आसिफ न्यूज़ के लिए आसिफ खान, डना उगी।